بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو، اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور مت شریک ٹھہراؤ، بِهِ، اس کے ساتھ، شَيْئًا، کسی چیز کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، احسانًا، حسن سلوک، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ، اور ہم نشین، بِالْجَنبِ، پہلو کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، وما، اور وہ جو، ملکت، مالک ہوں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من، اسے، جو، کانا، ہو، مختالا، متکبر، فخورا، شیخی خورا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہم رشتہ دار ہمسایوں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایوں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو میں بیٹھے ہم نشین کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، شیخی خورا ہو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، شیخی خورا ہو۔ آیت کا مضمون آگے بھی چلتا ہے، لیکن یہ جو آیت ہے، یہ آیت بہت سارے حقداروں کے حقوق کے لیے جامع ہے، اور اس میں مختلف گروہوں کا ذکر آیا ہے کہ ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا ہے۔ سب سے پہلے تو آغاز کیا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ یہ بنیاد ہے ہر نیک عمل کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے بیزاری،
یہ تمام اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے۔ انسان اگر اللہ کو ایک نہیں مانتا، اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو نیکی کے جتنے بھی کام کر لے، آخرت میں اسے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں سکہ رائج الوقت انسان کا ایمان ہے، ایمان ایمان ایمان۔ دوسرے نمبر پر اعمال آتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں تو عمل انسان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے دنیا میں بڑے نیکی کے کام کیے، بڑے صلہ رحمی کی، اور بڑا جو ہے وہ اس نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، صدقہ خیرات کیا، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، بچیوں کی شادیاں کروائیں، لوگوں میں راشن تقسیم کروایا، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان کی نعمت سے محروم تھا، تو اس کے یہ اعمال آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، دنیا میں اسے ان اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ایمان کی نعمت سے محروم تھے، لیکن مال و دولت اللہ نے دیا اور انہوں نے دل کھول کے خرچ کیا، اللہ نے بھی انہیں دل کھول کے عطا فرمایا، بے تحاشا بے پناہ عطا فرمایا، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اور انہیں بہترین آسائشوں راحتوں والی زندگی عطا فرمائی۔ یہ ان کی ان نیکیوں کا صلہ جو انہوں نے دنیا میں کی، آخرت میں ان کے لیے کچھ بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو بنیاد ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ شیئن کے اوپر جو تنوین ہے، یہ تنوین ہے تقلیل کی، قلت کی۔ معمولی سی چیز، چھوٹی سی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، چھوٹی سی چیز کو بھی، معمولی سا شرک بھی مت کرو۔ تھوڑا سا شرک بہت بڑا گناہ ہے، تھوڑا سا شرک بھی، بڑا شرک تو بڑا گناہ ہے ہی ہے، تھوڑا سا شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اسی پارے میں آیت آ جائے گی، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اور اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، باقی اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ اپنے موقع کے اوپر آئے گا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حقداروں کے حقوق متعین کیے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کا حق متعین کیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بنیادی حق ہے، اس حق کو ادا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حق بیان فرمایا اللہ کے بعد والدین کا، کیونکہ والدین انسان کے لیے وجود کا ظاہری ذریعہ ہے۔ حقیقت میں تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ماں باپ کو ذریعہ بنا دیا۔ ماں باپ کو اللہ نے انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا، اس لیے پہلے حقیقی خالق کا ذکر فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو، اس کے بعد دوسرا درجہ رکھا والدین کا، کیونکہ وہ انسان کے وجود میں آنے کا ظاہری سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرے درجے میں ذکر فرمایا قریبی رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا۔ قریبی رشتہ داروں میں کون آتا ہے؟ وہ رشتہ دار جن کے ساتھ انسان کا خونی تعلق ہے، جن کے ساتھ انسان کا خونی تعلق ہے، ددیال کی طرف سے ہو یا ننیال کی طرف سے ہو۔ سب سے پہلے انسان کے وہ رشتہ دار آتے ہیں، اولاد، انسان کے پوتے پوتیاں، نواسے نوازیاں، نانا دادا پردادا، اوپر تک چلے جائیں، خالہ خالو، ماموں ممانی، چچا تائے بھتیجے پھپھے، یہ جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ انسان کا نسب نامہ ملتا ہے، جن کے ساتھ خون کا تعلق ہے، قریبی رشتہ دار۔ تیسرا درجہ دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو انسان کے قریبی رشتہ دار، جن کے ساتھ انسان کا خون کا تعلق ہے، ان کو ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو ان کا حق ادا کرو۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز فرمایا والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کا حق ادا کرو۔ یتیم کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے
کہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کی نابالغی کے زمانے میں اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اگر اس کے بالغ ہونے کے بعد باپ کا انتقال ہوا، یا باپ کے انتقال کو اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب وہ بالغ ہو چکا ہے، خود لڑکا بالغ ہو چکا ہے یا لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اس پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں ان کا حق ادا کرو۔ پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کا ذکر فرمایا۔ مساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمسایوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہمسایوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہمسایہ وہ جو صرف ہمسایہ نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ہمسایہ وہ جو صرف ہمسایہ نہیں ہے بلکہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ہمسایہ وہ جو صرف ہمسایہ ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن رہتا آپ کے ساتھ ہی ہے، اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، اس کی دیوار آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور تیسرا درجہ فرمایا اس ہمسائے کا جو کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہے، جو کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے، یہ بھی ہمسایہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے 3 درجوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور تینوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا حق ادا کرو۔ تینوں کے متعلق فرمایا۔ آخر میں 2 چیزوں کا اور ذکر فرمایا، ایک مسافر اور ایک اپنے ماتحت، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان میں سے ہر ایک کے حسن سلوک اور حقوق کا بیان ایک مستقل سبق ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے، اور لیل و نہار کی اور روز و شب کی گردش سے اب ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شکایت سامنے آتی رہتی ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو ماں باپ سے ہے، ماں باپ کو اولاد سے ہے۔ قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر اکثر اوقات اللہ کی عبادت اور وحدانیت کے اقرار کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ قرآن کریم میں عام طور پر دونوں چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل والدین کو اولاد سے بہت ذرا شکوہ ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، نافرمان ہو گئی ہے۔ خاص طور پر جب لڑکے کی شادی ہو جائے تو ماں باپ کو شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، لڑکا تو ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے جی۔ ابھی کل مغرب کی نماز میں ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ شکایت کر رہے تھے کہ صاحب اس کو بلائیں، اس کو بلا کے سمجھائیں، بات ہی نہیں مانتا۔ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے جو ہے نا وہ بات ہی نہیں مانتا، بات ہی نہیں سنتا۔ پوچھا کہ جی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہ 2 سال ہوئے۔ میں نے کہا بہت اچھا، ابھی تو یہ ہوگا، کہ لڑکے کو ابھی جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال آپ اس کو میرے پاس بھیج دیں، میں سمجھا دوں گا اس کو، کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دوں گا، وہ شکوہ شکایت ہو تو وہ دور کر دوں گا۔ لیکن والدین کو شکوے ہیں، شکایتیں۔ جیسے ہی ماں باپ لڑکے کی شکایت یعنی شادی کرتے ہیں تو شادی کے ساتھ ہی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ 2 شینیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، شادی بھی اور شکایت بھی، 2 شینیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ادھر شادی ادھر شکوہ شکایت۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ مطلب ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے، بس ہم صحیح کہیں تو بھی صحیح، غلط کہیں تو بھی صحیح، ہم دن کہیں تو بھی دن، رات کہیں تو بھی دن، جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ صحیح ہے، باقی سارا غلط ہے۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ان کو تو ہمارا کوئی کام پسند ہی نہیں آتا،
انہوں نے ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی کیڑا، کوئی نہ کوئی عیب نکالنا ہی نکالنا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب اس فاصلے کو ختم کرنا ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے ماں باپ اور اولاد بعض اوقات ہفتوں ہفتوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، ملنے کے روادار نہیں ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بہن ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جوہر ٹاؤن میں جہاں میں پہلے جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں پر ایک صاحب نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اب جو بڑا بیٹا تھا اس کی شادی پہلے ہوئی بھی تھی، چھوٹے بیٹے کی شادی بھی جو ہے وہ انہوں نے کر دی۔ اب جب شادی ہو گئی، ماں باپ کو شکوے شکایتیں شروع ہو گئے، بھائیوں کے درمیان آپس میں، حالانکہ پہلے دونوں کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملتا تھا، دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر گھر کا کام چلاتے تھے اور ضروریات پوری کرتے تھے، ایک جا کے آٹا لے آیا، دوسرا جا کے بل جمع کروا کے آ گیا، مطلب مل جل کے کام ہوتا تھا۔ اب وہ بڑا کہتا ہے کہ جی یہ میری بات نہیں مانتا، چھوٹا کہتا ہے کہ جی ہر وقت میرے سر کے اوپر تلوار لے کے کھڑا رہتا ہے۔ اب دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ میں ان کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو یار اللہ کے بندو، تم کیا ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہو؟ ایک جملہ میں نے ان سے کہا، ممکن ہے کسی کو برا لگ جائے، میں نے ان سے کہا دیکھو تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تمہاری بیویاں آپس میں بہنیں نہیں ہیں، لیکن تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ تم اپنی بیویوں کی لڑائی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ، یہ خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہے، یہ نہ کرنا۔ وہ عورتیں ہیں آپس میں لڑیں گی پھر مل جائیں گی، پھر ان کی جو ہے وہ ناراضگی دور ہو جائے گی۔ عورتوں کی باہمی ناراضگی کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے ساتھ دور نہ ہو جانا، کیونکہ تمہارا رشتہ سگا رشتہ ہے، تم دونوں بھائی ہو۔ تمہاری بیویاں آپس میں بہنیں نہیں ہیں، اور نہیں تھی، بعض جگہوں پر ہوتا ہے بعض جگہوں پر نہیں ہوتا۔ تمہاری بیویاں آپس میں بہنیں نہیں ہیں، تم دونوں بھائی ہو۔ اگر تم نے جو ہے وہ اپنی بیویوں کی لڑائی کی وجہ سے اور آپس کی ناراضگی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور تم نے ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، ایک کچن میں کھانا پکاتے ہوئے ایک دوسرے سے بولنا چالنا چھوڑ دیا، بڑا گھاٹے کا اور بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ اللہ کے بندو تم کیا کرتے ہو؟ میں نے آپ کو بتایا آج کل یہ ماحول بن گیا ہے، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ اولاد ماں باپ کی نہیں سنتی، ماں باپ اور اولاد سے شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات ہی نہیں مانتی۔ اس سے قطع نظر میں اس پہلو کے اوپر ابھی نہیں جاتا، کسی موقع پر میں آپ سے تفصیل سے ذکر کروں گا۔ میں نے صبح میں کلاس میں میں نے ذکر کیا، یہاں پر دونوں فریقوں کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے، والدین کی طرف سے اپنی کوتاہی ہے اور اولاد کی طرف سے اپنی کوتاہی ہے، دونوں اپنے اپنے حصے کی کوتاہی کے ذمہ دار ہیں۔ میں اگر اس کا تجزیہ کروں، میں نے اس کا ایک تجزیہ کیا ہوا ہے اور میں نے صبح کی کلاس میں نے بتایا بھی ہے۔ میں اس کے تجزیے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ صاحب ماں باپ اور اولاد کے درمیان یہ جو جنریشن گیپ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی یہ وجہ، اس کی یہ وجہ، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کے دماغ میں بھی ہوں گی، لیکن میں جس چیز کو بنیادی وجہ سمجھتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن و سنت سے دوری ہے۔ بھائی قرآن و سنت سے دوری تو مسلمانوں کے اندر ہوگی نا، غیر مسلموں میں تو قرآن و سنت سے دوری کا مطلب ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہے ہی غیر مسلم، لیکن شکوے شکایتیں غیر مسلموں کو بھی اپنی اولاد سے اور اولاد کو اپنے ماں باپ سے، اور بلکہ ہو سکتا ہے ان کے شکوے شکایتیں زیادہ ہوں، کیونکہ وہاں تو فرد کی آزادی کو دیکھا جاتا ہے نا، فرد کی آزادی، ماں کون ہے اور باپ کون ہے اور اولاد کون ہے، یہاں وہاں یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ ایسی عبرتناک مثالیں بھی موجود ہیں، ایسی عبرتناک مثالیں بھی کہ لڑکی نے اپنے باپ کے منہ پر ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں تھپڑ مارے ہیں، لڑکی نے اپنے باپ کو، اپنے باپ کے چہرے پر ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں تھپڑ مارے ہیں، اس کی یہ مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب قرآن و سنت سے دوری، بھائی قرآن و سنت سے ان لوگوں کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔
یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے مسلمانوں کے اندر، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ایسی عمومی وجہ نہیں ہے جو سب لوگوں کو، سب انسانوں کو شامل ہو۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کرنا، بھائی جو غیر مسلم ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، شکوے ان کو بھی یہی ہیں، شکایتیں ان کو بھی یہی ہیں۔ وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، جب ماں باپ جو ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کو جو ہے وہ ان کا وجود بھی کھلنے لگتا ہے۔ اس لیے اصل وجہ یہ نہیں ہے، میں جس چیز کو وجہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں جس چیز کو بنیادی وجہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان یہ جو گیپ بڑھ رہا ہے، جس کو میں نے تعبیر کیا جنریشن گیپ سے، یہ جو فاصلہ بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ دونوں فریقوں کا اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی کرنا ہے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے، اولاد اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی۔ ماں باپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور اولاد اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے۔ اگر ہر فریق اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دے، یہ سارے شکوے، ساری شکایتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اولاد اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اگر ماں باپ کو شکوہ ہے نا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، تو تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کسی وقت یہ بھی غور کر لیں، کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہماری اولاد کو ہمارا حق ان کا حق مل رہا ہے؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، صبح اولاد کو آپ اٹھاتے ہیں، اسکول بھیج دیتے ہیں، کالج بھیج دیتے ہیں، یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، دوپہر کو بچہ جو ہے وہ آتا ہے اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں، وہ ٹی وی کے آگے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، کھیلنے کودنے کے لیے چلا جاتا ہے، ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے اس کو کتنا وقت دیا؟ آپ کے پاس اس بچے کے لیے کتنا وقت ہے؟ اس کو آپ کی تربیت، آپ کی محبت اور آپ کی چھاؤں میں سے کتنا حصہ ملا؟ باپ صبح جاتا ہے، رات کو پلٹ کے واپس آتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ جب واپس آتا ہے بچہ سو چکا ہوتا ہے، بچہ جب جاگتا ہے تو باپ سو رہا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ چھٹی والے دن اولاد سے آمنا سامنا ہو جائے تو ہو جائے، باقی عام دنوں میں ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے سامنا ہی نہیں ہوتا۔ دنیا ماں باپ کے وجود میں شفقت، سایہ، محبت تلاش کرتی ہے۔ ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے وقت ہے، اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ بدقسمتی، بدقسمتی۔ ساری دنیا کے بچوں کو پڑھا لیں گے، نہیں پڑھائیں گے تو اپنی اولاد کو نہیں پڑھائیں گے، ٹائم نہیں ہے جی۔ ساری دنیا کے بچوں کو انجینئر بنا دیں گے، نہیں بنائیں گے تو اپنے بچوں کو نہیں بنائیں گے۔ ساری دنیا کے بچوں کو تعلیم دے دیں گے، تربیت دے دیں گے، نہیں دیں گے تو اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں گپے لگا لیں گے، نہیں ٹائم تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کالم نگار کا کالم پڑھا تھا، اس نے اپنے کالم میں امریکہ کے کسی مالدار آدمی کے کسی انٹرویو کا تذکرہ کیا تھا کہ جی امریکہ میں ایک آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، اور فی گھنٹہ، یومیہ نہیں، فی گھنٹہ اس کو $500 اس کی تنخواہ تھی، فی گھنٹہ۔ اگر آپ کو اس کا 1 گھنٹہ درکار ہے، آپ اس کو $500 دیں گے تو وہ آپ کو ٹائم دے گا، ورنہ وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی فرمز، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ رابطے میں، اور وہ فی گھنٹہ $500 کے حساب سے پیسے کما رہا تھا۔ مالدار ترین آدمی۔ امریکہ کی کسی ٹی وی چینل نے اس کا انٹرویو کیا۔ اس کا حال یہ تھا کہ رات کو جو ہے وہ جب پلٹ کے گھر واپس آتا تھا، بچہ سو چکا ہوتا تھا، جب بچہ جاگتا تھا تو وہ سو رہا ہوتا تھا، آمنا سامنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کافی عرصہ اسی طرح سے چلتا رہا، آمنا سامنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، مشین بنا ہوا ہے نوٹ چھاپنے کی، نہ اس کو دن کی پرواہ، نہ اس کی رات کی پرواہ، نہ سردی کی، نہ گرمی کی، بس پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہے۔ انٹرویو جس وقت ہو رہا تھا،
اس وقت اتفاق سے اس کا بچہ جاگ رہا تھا اور اس نے ٹی وی لگایا ہوا تھا اور وہ وہی چینل لگایا ہوا تھا جہاں پہ اس کے باپ کا انٹرویو آ رہا تھا۔ جو میزبان تھا اس نے تعارف کروایا کہ جی آج ہم امریکہ کی ایک مشہور ترین شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے بیلنس میں یومی یعنی فی گھنٹہ $500 کے حساب سے ان کے بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی معروف شخصیت ہے فلاں فلاں۔ بچہ سارا انٹرویو سنتا رہا، جاگتا رہا۔ رات گئے جب باپ آیا تو بچہ جاگ رہا تھا، وہ بچہ جو ہے وہ جاگ رہا تھا۔ باپ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بیٹا آج آپ سوئے نہیں؟ کہنے لگا میں آپ کی بات کا جواب بعد میں دوں گا، مجھے جو ہے نا وہ آپ سے $50 چاہیے، آپ مجھے دے سکتے ہیں $50؟ اس نے کہا بیٹا 50، آپ 50,000 لے لیں، سارا میرا جو کچھ بھی ہے سارا آپ کا ہی ہے بیٹے، میں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، آپ کے لیے کماتا ہوں، آپ کے لیے جو ہے وہ صبح شام ایک کرتا ہوں، سارا کچھ آپ کا ہے بیٹے، $50 کی کیا حیثیت ہے، آپ 50,000 لے لیں، سارا آپ کا ہے۔ وہ کہا نہیں 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 مجھے 50,000 نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف $50 دے دیں۔ باپ نے $50 نکالے بچے کے ہاتھ میں رکھ دیے، بچے نے اپنی جیب سے $450 نکالے، اپنی جیب سے اس نے $450 نکالے اور وہ $50 اس 450 میں شامل کر کے پورے 500 کر دیے، اور وہ $500 اپنے باپ کے سامنے رکھے اور کہنے لگا کہ جی میں امریکہ کے سب سے مشہور شخص سے 1 گھنٹہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اس کی فیس پوری دے رہا ہوں، یہ $500۔ جا کے تیر لگا ہوگا کہ نہیں باپ کے گلے میں، $500 آپ کی فیس میں آپ کو پوری دے رہا ہوں، آپ سے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا 1 گھنٹہ چاہیے، $500 پوری فیس دے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں صاحب ماں باپ بھی تو اولاد کی خاطر کر رہے ہیں، اولاد کی خاطر محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، سب کے لیے ٹائم ہے ماں باپ کے پاس، بیکار باتوں کے لیے بڑی فرصت ہے، ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے، گپیں لگانے کے لیے، وقت برباد کرنے کے سب کاموں کے لیے وقت ہے، نہیں ہے وقت اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر اولاد کے لیے جب میرے ماں باپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا تو میں اپنے ماں باپ کو کیوں ٹائم دوں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اس نے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کیا، اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 2 نسلوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ بڑھ گیا، اتنا زیادہ فاصلہ بڑھ گیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ شکایتیں آتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ، مولانا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں پڑھنے کے لیے، اولاد بڑی نافرمان ہے، اولاد نہیں بات مانتی جی، اولاد سنتی نہیں ہے جی، مانتی نہیں ہے کوئی بات، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ہاں، سب سے بڑا وظیفہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے، ہر فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دے، یہ سارے وظیفے جو ہے وہ ایک طرف رکھے رہ جائیں، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ بتایا ہے، میں نہیں بتاتا، میرے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میری جیب خالی ہے، دامن خالی ہے، میرے پاس تو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعط کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو، جس کا جو حق بنتا ہے اسے اس کا حق دے دو، کسی کو تم سے شکوہ نہیں ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لو، حقدار کو اس کا حق دے دو، کسی کا حق نہ مارو، اولاد کا جو حق ہے وہ اولاد کو دو، ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ کو دو، بہن بھائیوں کا جو حق ہے وہ بہن بھائیوں کو دو، عزیزوں رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ انہیں ان کا حق ادا کرو۔ تم نے جب سے حقوق پامال کرنا شروع کیے ہیں تم خود شکوے اور شکایتوں کا ایک مجموعہ بن کے رہ گئے ہو، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، دوسرے کو اس کا حق مل جائے گا۔ اس لیے والدین، شریعت نے ان کا درجہ بہت اونچا کیا ہے، بہت اونچا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا، اتنی وسیع و عریض زمین،
عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، وہ ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ اور باپ، فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرے اس کے حق میں کرے یا اس کے خلاف کرے، فرمایا یہ ان 3 دعاؤں میں سے ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں فرمایا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، مرضی ہے اس دروازے کی حفاظت کر لو اور مرضی ہے تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ ایک حدیث میں فرمایا باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اتنا اونچا درجہ کیا ہے۔ لیکن ماں باپ ناراض کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ ماں باپ کی ناراضگی کا معیار کیا بن گیا ہے؟ وہ چیزیں جن پر ناراضگی کا کوئی کام ہی نہیں بنتا، ماں باپ ان چیزوں کے پر ناراض ہو رہے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، اور اولاد ماں باپ کا درجہ نہیں سمجھ رہی۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے، مجھ پر کیا احسان ہے، میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اولاد جوان ہوتی ہے، سر پہ کھڑے ہو کے ناچتی ہے، اور اولاد کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وہ بدنصیب بھول گیا اس وقت کو جب اس کے ماں باپ نے اس کو سوکھے میں لٹایا تھا اور خود گیلے میں لیٹے تھے۔ بدبخت بھول گیا اس وقت کو جب ماں باپ خود بھوکے رہے تھے اور اس کا پیٹ بھر دیا تھا۔ اس نے فراموش کر دیا اس بات کو کہ خود سردی میں کانپتے تھے اور اس کی سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتے تھے۔ وہ بھول گیا اس وقت کو جب ماں باپ پرانے کپڑے پہن کر اس کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے تھے، پرانے جوتے پہن کر اس کے لیے نئے جوتوں کا انتظام کرتے تھے، اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنی جیب کاٹ کر اس کی ضروریات، اس کی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ بھول گیا اس وقت کو، کہتا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جو آدمی دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اسی دنیا میں اس کی اولاد اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ اور جو آدمی اس دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، اسی دنیا میں اس کی اولاد اس کے ساتھ بد سلوکی کرتی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ تو اگر کوئی آدمی میرے پاس انفرادی طور پر آئے تو میں اس کے سر پہ ہتھوڑا تو نہیں مارتا کہ تم بتاؤ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ ہر آدمی اپنے متعلق تو فضائل ہی بیان کرے گا نا کہ جی میں نے اپنے باپ کی خدمت ایسی کی، میں نے اپنی ماں کی خدمت ایسی کی، اس لیے میں کسی کے سر پہ ہتھوڑا نہیں مارتا۔ لیکن بہرحال انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اور یہ جو اولاد اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، یہ سوچ لے کہ اگر میں نے اس بد سلوکی سے ہاتھ نہ اٹھایا تو ایک وقت آئے گا میرے اوپر بھی ایسا ہی، اور میری اولاد بھی میرے سامنے کھڑے ہو کے کہے گی تم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا۔ پھر ماں باپ کے پاس یہ جو نوجوان ہیں جو آج اس وقت باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، پھر اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اور اولاد نے کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ کسی کے ساتھ بد سلوکی کرنے سے پہلے انسان سوچ لے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایسا انجام تمہارے سامنے بھی آ سکتا ہے، تم کیا کرو گے پھر؟ آج جو اولاد اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، آج جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بد زبانی کر رہی ہے، آج جو اولاد اپنے ماں باپ کو زہر دے رہی ہے، بد قسمت بدبخت لوگ۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اسی دنیا کی باتیں ہیں، یہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اولاد دیکھتی ہے ابا جو ہے وہ، ابا کی زندگی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ابا دنیا سے نکل نہیں رہے، اولاد اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو زہر دے دیتی ہے، اولاد اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ کیوں؟
جائیداد نہیں مل رہی، پیسہ نہیں مل رہا، بینک بیلنس نہیں مل رہا، تنگ آ گئے ہیں، یہ ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے عاجز آئی، تنگ پڑی ہوئی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ جب تک تمہارے سروں پر تمہارے ماں باپ کا سایہ ہے تمہیں اس کی قدر نہیں آ رہی، جس دن یہ سایہ سر سے اٹھ جائے گا نا اس وقت تمہیں اس کی قدر آئے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی کہا کرتے تھے قدر نعمت بعد الزوال، چھوٹا سا جملہ ہے، قدر نعمت بعد الزوال، انسان کو نعمت کی قدر اس وقت آتی ہے جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے، جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے تب انسان کو اس نعمت کی قدر آتی ہے۔ اس لیے چھن جانے سے پہلے پہلے اس نعمت کی قدر کر لو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق